صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن رکھی گئی تھی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر بھی شامل تھے، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو 70 افراد مدینہ طیبہ آ گئے تھے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے۔ یعنی حضور ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ نے چند صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، جن کی تعداد 70 تھی۔ ان میں ایک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں، اور بڑی علمی شخصیت رکھنے والے، بڑے زہد اور تقوی کے امام تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں حلال اور حرام جاننے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام کسی کو الوداع کہا کرتے تھے نا، تو آپ کسی قدر فاصلے تک آپ ان کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا نا، تو آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے آپ مدینہ کے کنارے تک ان کے ساتھ گئے تھے۔ اس سے بڑی بات دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، اور آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ معاذ بن جبل کو گھوڑے کے اوپر سوار کرو۔ یعنی حضور ایسی عزت دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو۔ بلکہ جب ان کو بھیجنے لگے تو بھیجنے سے پہلے صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی نا، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بندہ یمن کی طرف جائے اور تبلیغ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب عنایت نہیں فرماتے۔ آپ پھر دوبارہ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یمن کی طرف دعوت حق لے کر جائے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام پھر خاموش رہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو دعوت حق کو لے کر جائے یمن کی طرف۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں معاذ تم ہی ہو جو یمن کی طرف جاؤ گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یمن کی تیاری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کو کسی مقام پر بھی بھیجتے تھے تو حضور بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلال تم جاؤ اور میرا امامہ شریف لے کر آؤ۔ یعنی حضور اپنا امامہ شریف منگواتے ہیں سیدنا بلال کے ہاتھ۔ حضرت بلال حضور کا امامہ شریف لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک پر امامہ شریف باندھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امامہ ہی کی برکت تھی کہ کتنے پھر شہروں کو فتح کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف ان کے سر پر باندھا، اور پھر حضور کی عادت مبارکہ الوداع کرنے کی تھی، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مدینہ کے کنارے تک لے کر جاتے ہیں، اور مدینہ کے کنارے تک جاتے ہوئے اس سے بڑی بات کا اندازہ لگائے کہ حضور کیسے عزت دیتے تھے صحابہ کرام۔ حضور کے دل میں اپنے صحابہ کی کیسی عزت اور احترام ہوا کرتا تھا، کس قدر حضور ان کو آپ عزت سے مالا مال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل جب جا رہے تھے نا یمن کی طرف، تو آپ مدینہ طیبہ کے اندر ان کو الوداع کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل کو گھوڑے پر بٹھایا جائے۔ معاذ بن جبل کو گھوڑے پر بٹھایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدل جا رہے تھے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزت دیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور پھر آپ نے جب ان کو الوداع کرتے ہوئے تو آپ نے ان کو چند واضح نصیحت فرمائی۔ ان میں ایک واضح نصیحت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل تم یمن جا رہے ہو، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، یمن کے حاکم بن کر جا رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ جب تم یمن میں جاؤ گے اور تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ معاذ بن جبل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی روشنی کے اندر مسئلے کو حل فرماؤں گا، یعنی کتاب اللہ سے مسئلہ حل فرماؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں وہ مسئلے کا حل قرآن مقدس سے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو حل کریں گے، یا رسول اللہ آپ کی سنت کے اندر دیکھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل بتاؤ اگر وہ مسئلہ سنت سے بھی نہ ملے تمہیں پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنا سارا غور و فکر لگا دوں گا، اپنی ساری رائے قائم کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا نا تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کی ذات کا، تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جس نے میرے امتی کو وہ چیز عنایت کر دیا جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتے ہیں، یعنی اجتہاد کے ذریعے فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ کے محبوب اس بات سے راضی ہوئے۔ یہی وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے پوری دنیا کے فقہا جو ہے وہ شریعت سے مسائل اخذ کرتے ہیں اور آگے امت کو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے بنیادی طور پر جس کی بنیاد پر فقہ کا جو ہے نا وہ فقہ کے اصول جتنے مرتب کیے گئے ہیں اور فقہا جس حدیث سے استدلال پکڑتے ہوئے مسائل نکالتے ہیں وہ یہی حدیث مبارکہ جو حضرت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نے واضح نصیحت فرمائی، اور معاذ بن جبل نے اخیر میں کہا کہ جو مسئلہ قرآن و سنت سے نہیں ملے گا اس میں اپنے اجتہاد اور رائے قائم کر لیا کروں گا۔ تو آپ نے تعریف فرمائی، اسی لیے دنیا جہان کے جتنے مجتہدین پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اجتہاد کرے اور اجتہاد کرنے کے بعد درست کر لے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، اگر غلطی بھی ہو جائے گی تو پھر بھی ایک اجر اس بندے کو مل جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا ہاتھ تھامنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے معاذ بن جبل میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ تو سارے حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے اور حضور بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن بہت کم خوش نصیب ہے کہ جن کے سامنے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ان میں ایک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر معاذ بن جبل کا فرمایا کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ جواب نایت پر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ایک نصیحت فرماتا ہوں تمہیں کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے نا تو ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ مجھے محبت ہے اور محبت کی بنیاد پر میں تمہیں ایک وظیفہ دے رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا تم نے کبھی نہیں چھوڑنی۔ اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور بڑا کچھ اس میں انسان کو مل جائے گا ان الفاظ کے اوپر اگر غور کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل جب جانے لگتے ہیں نا یمن کی طرف تو خود ہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی واضح نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو گے تو یہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن سارے علماء جو ہے نا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ دنیا جہان کے جتنے علماء ہیں قیامت والے دن یہ سب کے سب
حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جتنے بھی دنیا کے علماء کرام ہیں. یہ بھی اللہ پاک نے ان کو عزتیں، اللہ کے رسول نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ اکرام کے اندر اور بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں. تو جب آپ نے ان کو یمن بھیج دیا، اور ایک بات یہ کہ جب حضور بالکل اس کو الوداع کرنے لگے تھے حضرت معاذ بن جبل کو، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل اب میں تمہیں الوداع کر کے واپس جا رہا ہوں اور تم یمن جا رہے ہو. آپ نے فرمایا وہاں پر جو ہے نا سب سے چند ایک واضح نصیحت فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان بھی کوئی پردہ حائل نہیں رہ جاتا. جب مظلوم بد دعا دیتا ہے تو سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے. آخری بات آپ نے فرمائی کہ معاذ بن جبل اب تم یہاں سے جا رہے ہو نا، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ مدینہ تجربہ ہو نا تو مجھے نہ پاؤ. یعنی حضور نے اپنی وفات کی طرف اشارہ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تم واپس آؤ، مجھے نہ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم میری قبر اور میری مسجد کو پاؤ بس. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہ رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر مدینہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل رونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا جو بندہ تقوی اختیار کر لے گا، جو پرہیزگاری اختیار کر لے گا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے محبوب کے قریب ہی ہے. کیا خوبصورت آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو تقوی اختیار کر لے گا، شریعت کو اختیار کر لے گا. حضور نے فرمایا جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی کوئی ہو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب ہی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو حوصلہ دیا اور پھر آپ نے ان کو الوداع فرما لیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخی تھے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مانگنے والا آتا ہو اور اس کو واپس کر دیا گیا، بلکہ یہ صفت تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جس کسی صحابی کو بھی دیکھ لینا سخاوت کا ملکہ ہوتا تھا ان کے پاس. اللہ نے بہت زیادہ سخاوت عطا فرمائی تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے نا تو حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ معاذ بن جبل کو واپس بلا لیں اور جو لین دین ان کے ساتھ معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، وہ ان کو تو مقرر کرنے والے اللہ کے محبوب علیہ السلام، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ کسی چیز کا سوال و جواب نہیں کر سکوں گا. تو اس طریقے سے پھر سیدنا عمر بن خطاب خود جا کر معاذ بن جبل سے بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں اسلام کے اور لین دین کے وہ صدیق اکبر کے ساتھ آپ طے فرما لیں. سیدنا صدیق اکبر کے بعد پھر معاذ بن جبل آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا، میں وہ سارا کا سارا مال تمہیں ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس فیصلے میں حضرت عمر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو اب یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، ان کے یہ مالک بن گئے ہیں. تو سیدنا معاذ بن جبل بہت کم زندگی ان کو ملی تھی. یعنی حضرت معاذ بن جبل کی جو دو تین اقوال ملتے ہیں تو 38 کا آخری قول ملتا ہے. یعنی اتنی عمر آپ کو نصیب ہوئی تھی، لیکن اتنی عمر کے اندر آپ یمن کے بھی حاکم بنے اور بہت سارے عہدے بھی آپ کو ملے. لیکن پھر بھی ان سارے عہدوں کے باوجود آپ نے ہمیشہ زندگی سادگی کے ساتھ گزاری تھی. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا